قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ صلوات شاہ سب مل کر بابا سے بلند آ رہے صلوات آپ کا بھی شریعت حجت الاسلام والمسلمین آقا سید قلب جواد نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند آ رہے صلوات قوم وہی پھر تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، آپ قبلہ کعبہ کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند آ رہے ہیں صلوات کعبہ مشیر حسن صاحب دعائیہ کلمات پیش فرمائیں گے، آپ رضا دعائیہ کلمات پیش فرمائیں گے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صراط آواز میرا تو کچھ کم کر دیا گیا ہے، اور میں چار کپڑے پہنے ہوئے، ایک کرتا پہنے میں ان کو برداشت نہیں ہوتا کرتا، اور یہاں چار کے مرتبہ ماما الگ سے مہاراج، اور اسی کے ساتھ ساتھ روس کی گرمی میں کولر بند کر دیجیے، کولر بند کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ آج تقریباً طویل جمہور ہے، لیکن بیان مشہور معروف ہے کہ اس رسول کے صفات مقررات بیان ہو رہے ہیں۔ رسول وحیدر کے انسان میں آیات بتائیے، رسول وحیدر کی نصیحت کرتا ہے، کہ رسول وحیدر کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سفر کے لیے اللہ کی بھی پڑے گئے۔ صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے، اردو جملت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اپنی کو پڑھنا، اللہ وہ اللہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اپنا تعارف پیش کرنا ہے، اپنے کو پہچانوایا جانا ہے، اللہ وہ اللہ ہے۔ تو جب کوئی شخصیت، کوئی ذات اپنا تعارف پیش کرتی ہے تو اپنے صفات بیان ہوتے ہیں،
اپنے کمالات بیان ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا۔ یہ تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پہچانوا رہا اپنے کو کمالات کسی اور کے بیان کر رہا، صفات کسی اور کے بیان کر رہا۔ تو اپنے کو پہچانوایا جاتا ہے تو اپنے صفات بیان کیے جاتے ہیں، اپنے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں قدرت نے عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اللہ وہ اللہ ہے، کیا ہوا؟ اپنے کو پہچانوایا جا رہا ہے، لیکن اپنے صفات بیان نہیں ہو رہے ہیں، اپنے کمالات بیان نہیں ہو رہے ہیں، رسول کے صفات بیان ہو رہے ہیں، رسول کے کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ میں ایسا اللہ ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا، یعنی رسول کے ذریعے سے اپنے کو پہچانوایا جا رہا ہے، رسول کے ذریعے سے اپنا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ تو تصور کیجئے کہ وہ رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے کو پہچانوا رہا ہے، وہ مخلوق کتنی کامل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے خلاق کائنات اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، وہ تصویر کتنی حسین ہوگی کہ جس کے ذریعے سے مصور کائنات اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ اس سلمان بھیجو دو لفظوں پر گفتگو کرنا ہے، وہ بھی مختصر اچھے ہیں۔ ایک ہے لفظ باسا اور ایک ہے لفظ بڑی غلط فہمیاں مسلمانوں میں ہیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ پھر سب مسلمان ہیں، کہ محبت میں شک کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے۔ ہر مسلمان رسول اللہ کے لیے جان دینے پر تیار ہے، ان کے نام پر اپنی گردن کٹوانے پر تیار ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ غلط عقائد کیوں آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں کیوں آ گئی کہ جو توحید رسالت کے طور پر، اس میں ایک شے وہ ہے جس کو آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ان پڑھ اور جاہل، ان پڑھ اور جاہل تھے۔ کسی جاہل کو بھی اگر جاہل کہہ دیجیے لٹ لے کر لڑنے میں تیار ہو جائے گا، کسی جاہل کو بھی جاہل وہ تیار نہیں ہوگا، جو جاہل کہا۔ اور جو اللہ کی کامل ترین مخلوق اس کو اسی کے ماننے والے جاہل اور پڑھ کر نہیں، بہت توجہ چاہوں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے، زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیے جو یہ تصور پیدا ہوا کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کی پہلی دلیل میں دینا چاہتا ہوں، وہ دلیل یہ ہے لفظ پاسا سے میں اس کے لیے دہر سے وعدہ کروں کہ وہ اس دنیا میں بسنے والوں کو، اس دنیا میں رہنے والوں کو یہ حق ہی نہیں حاصل ہے کہ رسول کے لیے فیصلہ کر سکے کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا۔ آپ کہیں تو عجیب و غریب بات کیسے پوری توجہ، اس دنیا میں بسنے والوں کو رسول اللہ کے سلسلے میں فیصلے کا حق حاصل نہیں کہ رسول کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ میں مثال پیش کروں، پڑھ کے پہلی مرتبہ کسی مجمع میں حاضر ہوا، پہلی مرتبہ کسی بستی میں حاضر ہوا، جیسے ممبر پر گیا، مجمع میں سے ایک صاحب بولے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ دوسرے صاحب ان کے برابر بیٹھے ہوئے، تم نے کہا کہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے فیصلہ کیا کہ نہ ان کو کبھی لکھتے دیکھا نہ کبھی پڑھتے دیکھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ بہت توجہ ہے۔ لیکن دوسرا شخص سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ تمہیں یہ فیصلے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تو ابھی تمہاری بستی میں آئے ہیں، یہ تو ابھی تمہاری بستی میں آئے ہیں، رہنے والے کہیں اور کے، بسنے والے کہیں اور کے، وطن کہیں اور ہے، وطن کہیں اور ہے، یہ تو کہیں سے آ رہے ہیں، یہ تو کہیں سے آ رہے ہیں۔ اسی لیے پورے قرآن مجید میں بہت توجہ چاہوں گا، پورے قرآن مجید میں رسول اللہ کے لیے کہیں بھی لفظ جعلہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ علماء تشریف فرمایا کہیں بھی لفظ جعلہ رسول اللہ کے استعمال نہیں ہوا ہے، یا لفظ بعثہ استعمال ہوا ہے یا لفظ ارسال استعمال۔ نہیں آئے تو اور نہیں کہا، اس کے علاوہ لفظ ارسال یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و شہیدا،
لفظ ارسلہ اور مشہور ترین آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لفظ ارسلہ استعمال ہو رہا ہے, یہ لفظ بعثہ استعمال ہو رہا ہے, کہیں لفظ جعلہ رسول اللہ کے لیے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. دوسرے انبیاء کے لیے مل جائے گا, دوسرے انبیاء کے لفظ جعلہ ملے گا. علماء تشریف فرمائے آپ دیکھیں دوسرے انبیاء کے لیے ملے گا جناب آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ. لفظ جعلہ جناب آدم کے لیے مل رہا ہے. جناب داؤد کے لیے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, لفظ جعلہ مل رہا ہے. جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما, لفظ جعلہ مل رہا ہے. جب جناب مریم آغوشے نے جناب عیسیٰ کو لیے ہوئے جب یہودیوں کی بستی میں پہنچی تو یہودیوں نے کہا کہ مریم کیا آغوش بچہ کہاں سے آ گیا, تو تمہاری شادی ہوئی ہے, پھر نکاح ہوا ہے, نہ شوہر ہے, کچھ نہیں, یہ بچہ کیسے؟ جناب مریم نے اشارہ کیا اسی بچے سے پوچھ لو, بچے سے پوچھ لو. اب مخاطب ہوئے وہ یہودی جناب عیسیٰ سے, تو جناب عیسیٰ کا جواب آج بھی قرآن میں محفوظ ہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب فجعلنی نبیّا. لفظ جعلہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن ہمارے رسول کے لیے پورے قرآن میں کہیں لفظ جعلہ نہیں ہے, یہ لفظ بعثہ ہے, یہ لفظ ارسلہ ہے. فرق کیا ہے علماء کو معلوم ہے بہتر, فرق کیا ہے؟ لیکن جعلہ کے معنی ہے بنانا, جعلہ کے معنی ہے بنانا, اور بعثہ اور ارسلہ کے معنی ہے بھیجنا. بعثہ اور ارسلہ کے معنی ہے بھیجنا. جو چیز نہیں ہوتی وہ بنائی جاتی ہے, جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے بھیجی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بارگاہ میں پہلے سے بحث کے نبی موجود تھے کہ جہاں سے بھیجے جا رہے ہیں. اسی میں نے کہا کہ اس زمین پر بسنے والا کوئی حق حاصل نہیں کہ رسول کے لیے فیصلہ کر سکے کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا, یہ نہیں, یہ تو کہیں سے بھیجے جا رہے ہیں. اگر ہمت ہو تو اس بارگاہ سے پوچھو کہ جاہل بھیج رہا ہے یا لکھا پڑھا ہے. رسول اللہ کے سلسلے میں جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کا ایک بنیادی سبب ہے. ذہن میں بٹھا لیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیجئے دوسرے مسلک کی. ایک بنیادی سبب جس کی وجہ سے رسول اللہ کے سلسلے میں ساری غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں تو صرف ایک بنیادی سبب, وہ سبب کیا ہے کہ اہل بیت کو جدا کر کے, اہل بیت کو الگ کر کے جب بھی رسول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ پیدا ہوگا, کوئی نہ کوئی غلط فہمی رسالت کے سلسلے میں پیدا ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو جائے گا. ارے رسالت اس وقت تک ملتی ہی نہیں ہے, رسالت اس وقت تک تعارف مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک اہل بیت کو شامل نہ کرو. میں مثال پیش کروں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں بات. آپ دیکھیں ایک تصویر کے اگر بہت سے ٹکڑے ہوں, کئی ٹکڑے ہیں اس تصویر کے, اور ایک ٹکڑا پھر ہمارے سامنے لایا جائے, یہ بتائیے کس کی تصویر ہے؟ تو کیونکہ پوری تصویر ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو ہمیشہ بتانے والوں کو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو جائے گی. کوئی کسی کا نام لے گا, کوئی کسی کا نام لے گا, کوئی کسی کا نام لے گا, کیونکہ ایک ٹکڑا ہمارے سامنے ہے. یہ تصویر کا تعارف اس وقت تک نہیں ہو سکتا, تصویر کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سارے ٹکڑے ملا نہ لیے جائیں. جب تک سارے ٹکڑے ملا نہ لیے جائیں اس وقت تک صحیح تعارف نہیں ہو سکتا, صحیح پہچان نہیں ہو سکتی. ارے رسول کی تصویر 14 ٹکڑوں سے مل کر بن رہی ہے, رسول کی تصویر 14 ٹکڑوں سے مل کر بن رہی ہے. جب تک سارے ٹکڑے نہ ملائے جائیں اس وقت رسول کی شناخت نہیں ہو سکتی. اور یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بن رہی ہے, دل کے ٹکڑوں سے. کبھی بچوں کا امتحان کو جگسا پزل کہتے ہیں. جگسا پزل کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہن کا امتحان لینے کے لیے ایک تصویر کے بہت سے ٹکڑے الگ الگ بکھرا دیے ہوتے ہیں,
اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی ملاؤ. تو سب سے پہلے تصویر کے ٹکڑوں کو ملا کے تصویر مکمل کر دیتا ہے تو اس کو پہلا انعام ملتا ہے ذہانت کا کہ اس نے سب سے پہلے تصویر مکمل کی. تو اللہ نے شاید مسلمانوں کی ذہانت کے امتحان لینے کے لیے رسول کی تصویر کو 14 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. دیکھو کون سب سے پہلے ملاتا ہے. کیونکہ مولا علی کے فضائل پر نگاہ نہیں، اس لیے رسول اللہ کے لیے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر تاریخی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی فرقے سے تعلق ہے، نہ کسی عقیدے سے تعلق ہے. کیونکہ اگر عقیدے سے اور مذہب و فرقے سے دلیل کا تعلق ہوتا ہے تو دوسرا عقیدہ والا کہہ دے گا کہ تمہارا عقیدہ ہم سے کیا مطلب، تمہارا مسلک ہم سے کیا مطلب. میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صاحب فہم کا سر جھکا دے دلیل کے سامنے. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تمام تاریخیں لکھ رہی ہیں، تمام تاریخیں بالاتفاق لکھ رہی ہیں کہ یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تحریر کیا ہے کہ وقت بعثت کے ساتھ بعد عرب میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. جہالت کے عالم میں ابن خلدون انتہائی متعصب مورخ وہ بھی لکھنے پر مجبور ہوا کہ وقت بعثت کے ساتھ بعد صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور جانتے ہیں سر فہرست کس کا نام تھا؟ ان لکھنا پڑھنا جاننے والوں میں سر فہرست کس کا نام تھا؟ سر فہرست نام تھا علی ابن ابی طالب. کیا مطلب بات عقیدے کی نہیں ہے، بات عقیدے کی نہیں ہے، بات مذہب کی نہیں ہے، بات مسلک کی نہیں ہے، بلکہ بات ہسٹوریکل فیکٹ کی ہے، تاریخی حقائق کی ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ علی بہترین طریقے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ بتاؤ علی نے سیکھا یہ بتاؤ علی نے کس سے سیکھا؟ پورے عرب میں کوئی نہیں ملے گا پھر کہتا کہ علی کو ہم نے سکھایا، علی کو ہم نے سکھایا، علی کو ہم نے سکھایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو کوئی پہلے چھوٹنے نہ پائے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر بات کوئی ہسٹری میں تھوڑی آ جاتی ہے، ہر بات تاریخ میں تھوڑی آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی علی کا استاد رہا ہو اور تاریخ تو اس کا نام نہ لکھا ہو، ہسٹری میں اس کا نام نہ آیا ہو. تو میں کیسے مان لوں، میں کیسے مان لوں؟ ارے جس کے شاگردوں کے نام فخریہ تاریخ میں آ گئے تھے، اگر اس کا کوئی استاد ہوتا تو کیا تاریخ نام نہ دیتی؟ جملے سنیے میں کرنا چاہتا ہوں. اگر پوری زندگی میں علی کو عرب میں کسی نے ایک حرف بھی سکھا دیا ہوتا تو آج تاریخ میں اس کا نام سنہری حرفوں سے لکھا ہوتا. فلاں شاہ علی کا استاد، فلاں شاہ علی کا استاد، تو تاریخ میں شاگردوں کے نام ہیں، استاد کا نام نہیں. اور سوائے آغوش رسول کے کہیں تربیت نہیں پائی. تو مجھے بتاؤ جب استاد خود نہیں جانتا ہے تو شاگرد کو سکھا کیسے رہا ہے؟ کوئی پہلے چھوڑنا نہیں چاہتا، پہلے نہیں چھوڑنا چاہتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی علی کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جو لکھنا پڑھنا بارگاہ الہی سے سیکھ کر آئے تھے، وہیں سے لکھنا بھی سیکھ کر آئے، وہیں سے پڑھنا بھی سیکھ کر آئے. تو میں سر تسلیم خم کروں گا کہ علی بارگاہ الہی سے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آئے. تو اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو پرسی کے لیے اتنا اہتمام کرے، وہیں سے لکھا پڑھا کر بھیجے، تو کیا پتہ رسول کو جاہل بھیج دیتا، ایک سلمان بھیجنے والا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے وہ انبیاء کے نبی تھے، وہ رسولوں کے رسول تھے. اسی رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے. سلوات بھیجے بتا کے سے زیادہ نہیں. حالانکہ تذکرہ ایسا ہے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صاحب حدیث کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش، لہٰذا آپ قرآن سے دلیل
قرآن مجید سے دلیل دی. کئی قرآنی آیتیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ پر مقبول ہے. لیکن صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور علماء تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں جو یہودی ہے وہ کہتے ہیں جناب عزیر کے لیے وہ اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ کے لیے وہ اللہ کے بیٹے. یہ دعویٰ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اللہ اس دونوں دعووں کی تردید کر رہا ہے. بھرپور توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ چاہوں گا. بس بہت علمی ایک ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہیں بھی ہمارے بچے زبان کہیں پیش کر سکتے ہیں. عزیر اللہ کے بیٹے یہودیوں کا دعویٰ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے عیسائیوں کا دعویٰ. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، قرآن تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. آیت کیا ہے؟ قل ان کان للرحمن ولد. قل اے رسول کہہ دیجیے. رسول خود تو نہیں کہہ رہے ہیں، رسول سے کہلوایا جا رہا ہے. اے رسول کہہ دے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار تو میں ہوں. بہت بڑا لکھا میرے سامنے ہے. علماء سے فرما ہے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. قرآن تردید کر رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول کہیے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں. مجھے بتائیے کیسے ثابت ہوا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں؟ کیسے ثابت ہوا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس کے لیے 2-3 آیتیں اور پڑھنا پڑیں گی ہمیں تو بات واضح ہوگی. سورہ جمعہ میں جس کی میں نے تلاوت کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر والصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. ارے یہ آسمان کو اڑتے ہوئے پرندے، قرآن کہہ رہا ہے یہ آسمان کو اڑتے ہوئے پرندے، ان میں سے اپنی تسبیح بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے ان کی نمازیں کیسی ہیں. نہیں بہت بچوں سے کہہ رہا ہوں میں، بچوں سے بزرگوں سے نہیں. آج جب صبح اٹھیے گا تو اللہ آسمان پر نگاہ ڈالیے گا. اور صبح اٹھیے گا یہ بات ٹوٹے تو نہیں دکھائے تھے. صبح اٹھیے گا آسمان پر نگاہ ڈالیے گا، پرندوں کی قطار اڑتی ہے. ارے پرندوں کی قطار اڑتی ہے لیکن ایک پرندہ آگے آگے ہوتا ہے، قطار پیچھے ہوتی ہے، قطار پیچھے ہوتی ہے، ایک پرندہ آگے آگے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے سب باندھے ہوتے ہیں، آگے آگے ایک پرندہ امامت کر رہا ہوتا ہے. تو صرف نماز نہیں، نماز جماعت ادا ہوتی ہے.